یزید جو تھا کیا اس نے نمازیں بند کرا دی تھی؟ حج بند کرایا تھا، روزے نہیں ہونے دے رہا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں ہونے دے رہا تھا، نمازیں تو ہو رہی تھیں، حج تو چل رہا تھا۔ اگر حج چل نہیں رہا تھا تو امام حسین نے توڑا کس چیز کو، چھوڑا کس چیز کو؟ نمازیں بھی ہو رہی تھی، حج بھی چل رہا تھا، روزے بھی چل رہے تھے، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ حاجیوں کے حج نے دین کو بچایا یا حسین کے ترک حج نے دین کو بچایا؟ حسین کے احرام توڑنے نے دین کو بچایا ہے، حاجی حج کر رہے تھے۔ تو اگر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہنے کی جرت پیدا ہو جائے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے تب حسینی ہے، اور یہ جو ہم کرتے ہیں یہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ جو حق کو حق کہہ سکے باطل کو باطل کہہ سکے، فرش اعظم پہ بیٹھنے کا اسی کو حق ہے ورنہ حق نہیں، حسینی کہنے کا اسی کو حق ہے ورنہ وہ حسینی کہنے لائق نہیں۔ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارا عقیدہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ مولوی ہمیں گمراہ کر رہا ہے، مولوی ہمیں غلط بتا رہا ہے، مولوی ہمیں غلط باتیں سکھا رہا ہے، تو آپ کی جتنی بھی نمازیں آپ نے ادا کی یہ ساری باطل، کیونکہ آپ کی نظر میں مولوی کی عدالت ساقط ہو گئی۔ بھائی آپ کی نظر میں وہ عادل نہیں، جب آپ کو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے تو عادل کیسا؟ اور جب عادل نہیں تو آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی سب باطل جا کے ادا کرے۔ تو بولنے سے پہلے ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ لقلقہ زبانی کا نام اسلام اور دین نہیں ہے، مجلسیں کر لینے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بہت بڑا پیش آتا ہے، ذاکر نے مجلس پڑھی، سینہ باہر نکال کے رکھ دیا، ہم نے اجرت طے کر دی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہمارے یہاں پڑھی، 1 گھنٹے کا 1000 روپے فکس، یعنی حسین کے ذکر کی قیمت آپ کی نظر میں 1000 سے زیادہ نہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ جس نے حسین کی راہ میں 1 روپے خرچ کر دیا، یقرض اللہ قرضا حسنا کی تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ حسین کی راہ میں فقط جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ میں مخلوص ہو گیا۔ ہم نے قیمت کیا لگائی؟ اچھا اس کے بعد توجیہ کیا کرتے ہیں؟ جناب سیدہ جزا دیں گی، جناب سیدہ جزا دیں گی تو جناب سیدہ آپ سے پوچھیں گے بھی کہ میرے بیٹے کے ذکر کی قیمت کو ستنی تھی آپ کی نظر میں؟ رسمی ہو گئی، ہمارے ابا شیرمال بانٹتے تھے، ہم شیرمال بانٹیں گے، مولوی کو چاہے ہوتا 10 سال پہلے جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہی آج بھی دیا جائے گا، مہنگائی 10 گنا بڑھ گئی، مولوی کی قیمت نہ بڑھی۔ اگر حق نہیں بول سکتے ہیں تو پھر مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، 10 دن کی مجلسوں کا۔ بھائی روزہ اللہ نے واجب کیا، کتب علیکم الصیام، کیوں واجب کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر 1 مہینہ، توجہ ادھر رکھیں، اگر 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد کسی کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہوا تو اللہ کہتا ہے یہ روزہ نہیں، پاپوں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آپ کی نظر میں 1400 سال میں حسین کا ذکر سننے کے بعد بھی عظمت حسین میں اضافہ نہیں ہوا تو یہ حسینیت نہیں، رسم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہی ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، ہم نے غلط تھوڑی کیا ہوگا۔ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، پھر ہم میں اور اب کے جاہلوں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے رسول ہم تمہاری بات کیسے مانے، ہمارے آبا و اجداد خود پوچھتے چلے آئے، کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، کیا وہ غلط کر رہے تھے؟ رسول کی مخالفت اسی بنیاد پہ تو ہوئی۔ حسین نے نکل کے بتایا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ذرا ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اصلاح امت ہوئی؟ ہم نے آزاداری کو اصل بنا لیا، مقصد حسینی کو بھول گئے کہ مقصد حسین کیا تھا۔ خطبہ امام حسین میں جملہ موجود ہے کہ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ ہم مصلحتاً چپ رہیں گے، ہم بولیں گے نہیں،
یہ وہ دین ہے، دین سہولت کا نام ہے، دشواریوں کا نام نہیں۔ مصلحت یہاں نہیں چلتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم، مجھے پتا ہے بہت کو بات بری لگے گی، ایک عالم نماز پڑھانے کھڑا ہوا، ہم بہت بڑے علامہ ہیں، ہم نے جو ہے عالم کے آگے کھڑے ہو گئے کتاب لے کے۔ اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو عالم کے پیچھے جا کے کریں آپ، کہ عالم کے آگے کھڑے ہوتے اس کی بے حرمتی کریں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے، جس کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ لیکن اور یہ شیوا شیطان کا تھا، یہ ذہن میں رکھیں آپ، شیطان نے یہ کام کیا تھا، جہاں سارے ایک کام کر رہے تھے شیطان اکیلے کھڑا الگ کام کر رہا تھا۔ سارے حکم الہی کو انجام دے کے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا میں کیوں سجدہ کروں، میں تو افضل۔ تو جہاں بھی سارے مومن ایک جگہ ہو، ایک اکیلا الگ کھڑا ہو، تو سمجھ لیجیے یا شیطان کا نمائندہ ہے حسین کا نہیں۔ صلی اللہ محمد والے میرے لیے ضروری، میں اسی لیے مانی پورا ممبر میں آنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں آؤں گا تو میں حقیقت پڑھوں گا، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا یہاں پڑھنا۔ پڑھوں گا تو وہی پڑھوں گا جو کتاب میں نے پڑھ رکھا ہے، تحلیل کرتا نہیں، اپنی طرف سے خیال بیان کرتا نہیں۔ حدیث روایت یا قرآن، تو حدیث یہی کہتی ہے، قرآن یہی کہتا ہے، مقصد حسینی یہی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، واقعا یہ میدان قیام وہ ایک الگ بات ہے کہ امام حسین بخشوا دیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ بخشوا دیں آواز کے صفدر کہاں ہو، ہم علی حسن چا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ صفدر کہاں ہو، صفدر کے مولا یہاں ہوں لبیک، تو دونوں میں فرق ہے، اور درجات میں بھی فرق ہے۔ آپ تاریخ آدمیت کو پڑھ لیجیے، دو طرح کی قومیں حضور مجھے ملی، میں نے جتنی تحقیق کی، قوم باقیہ، قوم بادیہ۔ بادیہ وہ قوم جو نابود ہوئی، تباہ ہوئی، جن کے آثار ہے ہی نہیں، جیسے قوم عاد اور ثمود قرآن میں ذکر، ان کے آثار ہی نہیں۔ ایک قوم بھی قبلہ مجھے آج تک نہ ملی، میں نے اتنی تحقیق کی، جو عدم عبادت کی بنیاد پہ ہلاک ہوئی ہو یا جو ادائی عبادت کی بنیاد پہ نجات پائی ہو۔ ایک قوم نہیں ہے جو عبادت نہ کرنے کی بنیاد پہ ہلاک ہوئی ہو، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی سب عدم اطاعت کی بنیاد پہ ہلاک ہوئی ہیں۔ اور جو قوم اپنے عالم کا احترام نہیں کر سکتی، یہ آپ سمجھ کے چلیں کہ وہ امام زمانہ کا بھی احترام کرے گی نہیں۔ کیونکہ عالم جو ہے انبیاء کا وارث ہے، اور جیسے امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہے، اور ہماری قوم کے علماء ہماری طرف سے تم پہ حجت ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں قطعاً شہید نہ کیے جاتے اگر کوفے والے جناب مسلم کو اکیلا نہ چھوڑے ہوتے۔ تو صرف نماز پڑھ لینا، عالم کو بلا کے اس کے پیچھے مجلس پڑھوا لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ عالم کی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا یہ کمال ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہیں میں سے وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنا سہارا ارد پلٹ جاؤ۔ امام حسین نے جو چاہا، ہم نے اس مقصد کو کھو دیا، فوت کر دیا، کیونکہ ہم سب خود سب سے بڑے عالم تحفۃ العوام پڑھ کے عالم بن گئے ہیں۔ تحفۃ العوام میں لکھا ہے، تحفۃ العوام کا معیار کیا ہے؟ لیکن تحفۃ العوام میں لکھا ہے ہم نے جو پڑھ لیا تو ہم اسی پہ کریں گے، مولانا چاہے کچھ بھی بتائیں۔ 15 سال جو وہاں خون جلا جلا کے پڑھ رہا ہے، اس کی نہیں سننا ہے، تحفۃ العوام کو سننا ہے۔ تحفۃ العوام ٹھیک ہے، لیکن جب ایک عالم کو 10-12 سال سے وہاں پہ زحمت اٹھا رہا ہے، ہمیں اس کی بھی سننی ہے، وہ کہہ جا رہا ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ اور اگر سید ہو تو رسول کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا احترام کرو، اگر نیک ہے تو اللہ کی خاطر، اگر برے ہیں تو میری خاطر، کیونکہ ہمارا عمر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین والے جواب دیتے نہ رہے گا کسی سے۔ امام حسین نے کسی چیز کو، کسی
کسی چیز کی اصلاح کرنے کے لیے مدینہ چھوڑا ہے.